غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ ہے غریب امام کی زیارت. یہ اتنی بڑی زیارت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو میرے 8ویں وارث کا زیارت کرے گا تو اللہ اس کو 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب دے گا. تو راوی نے کہا 10 عمرے اور 10 حج، آپ نے کہا 20. اس نے کہا 20 تو آپ نے کہا 30. 100 تک گئے. کہا جو میرے بیٹے جو توس میں جا کے شہید ہوگا اور وہاں دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کو جائے گا 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب ملے گا اس کو. دوستوں مذاق نہیں ہے، آپ نے ایزی لے کے سنا. یہ 100 عمرے اور 100 حج اگر میرے اعمال نامے میں آ جائے، میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، تو تمہاری ساری بخشش ہو جائے. اللہم صلی بخشش ہو جائے. دیکھیے ہمارے دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ بول رہا میں تم جب پکارتے ہو میں جواب دیتا ہوں. اللہ بول رہا نا میں جواب دیتا ہوں، دیتا ہے جواب، لیکن اس کے باوجود میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میں 1000 دعائیں مانگتا، بس ایک ہوتی. ریزن یہ ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں جو ہمارے سر کے اوپر ہے، ایک چھت کی طرح میری آواز کریم کی بارگاہ میں جاری نہیں. اس امام کی زیارت، گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہاری زندگی بھی بدلے گی. ابھی دعائے کمیل آپ نے یہاں پہ پنجتن میں پڑھی، اس میں میرا مولا بول رہا، کسی اور کے جملے نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ میرا مولا بول رہا، میں بول رہا. ذہن میں لاؤ کہ یس میں گناہ گار ہوں. امام علی جیسی پرسنالٹی جس کی محبت واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ میرے مالک اسی دعائے کمیل میں کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. یہ میں بول رہا، یہ دعائے کمیل ابھی آپ نے پڑھی. میری خواہش ہے میرے یوتھ کو کہ دعائے کمیل انگلش میں پڑھو، انگلش میں، اردو میں پڑھو. ایک دعائے کمیل کین چینج یور لائف. زندگی بدل جائے گی. امام علی کے کلمات ہیں، کسی اور کے کلمات نہیں ہیں. مولا علی بول رہے. علی کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ مولا علی کیوں بول رہے؟ ارے جس کا نام کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے. کیا بولا میں؟ غلط بول رہا؟ میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میرے پورے گناہ معاف ہو جائے. میں ابھی بتاؤں گا اسی 8ویں امام کا ارشاد. دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ نیشاپور کی غریب امام جب چلے تھے مدینے سے وایا نیشاپور گئے تھے. آج بھی نیشاپور میں خدمگاہ ہے، میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. توس پہنچنے سے پہلے میرا غریب امام نیشاپور سے گزرا تھا. مخصوص زیارت ہے نیشاپور کی. وہاں کی حدیث ہے، یہ سنی شیعہ ساری کتابوں میں، جس کو گولڈن چین والی حدیث بولتے انگلش میں. ذہب عربی میں سونے کو بولتے، گولڈ کو. یہ گولڈن چین والی دعا. اس میں کیا ہے؟ اگر میں ایک جملے کا ذمہ دار 40 تک ہوں آپ کے پاس، دعائے سلسلۃ الذہب، یہ وہ دعا ہے 8ویں امام کی کہ اگر کسی پاگل کو، کریزی کو، دیوانے کو ڈاکٹرز کنفرم کر دیں اس کا دماغ ختم ہو گیا، اس دعا کے بارے میں ہے کہ اس دعا کا پانی پلاؤ. جو بچے سلو ہے، آپ یقین کرو ممبر سے بڑا پوری دنیا میں بانٹا ہوں یہ دعا. اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں بھیج دوں گا. اس کو ایک وائٹ کپڑے پہ لکھواؤ. چھوٹی سی دعا ہے، 8ویں امام سے لے کے اللہ تک اس کے نام ہے. کچھ نہیں ہے اس میں. لا الہ الا اللہ حسنی وہ والی دعا ہے. عربی میں ہے
خاک شفا سے یا زعفران سے کپڑے پہ لکھوا کے اگر جگ میں پانی کہیں بھی پانی میں ڈال کے وہ پانی پلانا، دماغ تیز ہوتا، دیوانے کو دماغ صحیح ہو جاتا، اللہ میموری واپس کر دیتا. کیا میموری شاب ہوتی، دعا سلسلہ تو یہ تو دنیا کے فائدے. یہ دعا سب کے گھروں میں کفن رکھے ہوئے ہیں نا. کفن ایک ایسی چیز ہے بولتے بھی نہیں ہے. شکر کرو پنجتن سنڈر میں کچھ نہیں پڑھا ابھی تک، شاید پڑھ دوں لاسٹ ڈے پھر چلا جاؤ یہاں سے. نہیں تو اپنے اپنے گھروں میں کربلا مولا کا کفن ہے نا، اس میں دعائے سلسلے تو ذہب لکھ لو. جس کفن میں یہ دعا ہوگی، یہ میرے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے، جس کفن میں دعا سلسلے تو ذہب ہو، گولڈن چین والی دعا، اس لحد میں کبھی عذاب نہیں ہوتا.